اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم المودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ کا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے کو تمہیں سے خلق کیا، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قرار دیا۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک ان آیات میں اہل فکر کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اعزائے گرامی، اگر آپ غور کریں تو قرآن کی آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے جو جوڑا تمہارا بنایا ہے، یہ جوڑا اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی سے قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یعنی ازواج، شادی شدہ انسان جو شادی کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارا جوڑا تمہیں سے قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی وہ ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد ہو، کیونکہ نشانیوں سے کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ یاد آ جائے کہ جس کی وہ نشانی ہے۔ اب شادی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ جوڑا میاں بیوی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو بیوی کا انتخاب ایسا کرے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، شوہر کا ایسا انتخاب ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے، ایسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے جب وہ زمین پر پہلا انسان بھیجا ہے، تو پروردگار نے جو پہلا انسان بنایا اور پھر اس کا جوڑا بنایا، تو پروردگار نے جو پہلا رشتہ قائم کیا وہ ماں باپ کا رشتہ قائم نہیں کیا ہے۔ پروردگار نے جو پہلا رشتہ قائم کیا وہ بہن بھائی کا رشتہ قائم نہیں کیا، بلکہ پروردگار نے سب سے پہلے جس رشتے کو قائم کیا ہے اسے میاں اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس رشتے کو بنایا ہے سب سے پہلے، اور کہا دیکھو اس رشتے سے سارے رشتے پھیلیں گے، یعنی اس سے ماں باپ بھی بنیں گے، اس سے بہن بھائی بھی بنیں گے، اس سے سارے رشتوں کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، وہ پہلا رشتہ کہ جس سے رشتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسے میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز و میاں ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی حسین کتنی ہے، لڑکا حسین کتنا ہے، دولت کتنا ہے، اسباب کتنے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، آیا یہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں کہ آیا ہم دولت دیکھ کے شادی کر رہے ہیں؟ ہاں، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کیا فرمایا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ۔ پروردگار اپنے کہہ رہا ہے اپنے نیک لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کرو، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ یعنی شادی کا معیار کردار سازی ہے، کردار ہونا چاہیے، انسان کا کردار دیکھ کر شادی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دولت ختم ہونے والی چیز ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے، حسن ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر حسن اور دولت کو معیار کیا قرار دیا جاتا تو دولت ختم ہو جاتی، تو مودت اور محبت ختم ہو جاتی۔ یہی وجہ اللہ نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے وہاں پر کہ جہاں پر کردار دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ تو آئے اس بیوی کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے جس کے لیے حاضر تھے، کہ جسے خدیجہ کبریٰ
کہا جاتا ہے، جب اس کے لیے اتنے لوگوں کے رشتے موجود ہیں کہ اپنے چچا ورقا سے کہتی ہیں کہ بہت سارے رشتے آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کسی ایک کا انتخاب کرنا، لیکن یہ جتنے رشتے آئے ہیں یہ میرے معیار سے بہت پست ہیں، مجھے بہت بڑے فکر والا انسان چاہیے۔ تو جناب ورقا کیونکہ عالم تھے بہت ساری آسمانی کتابوں کے، تو جناب ورقا نے کہا کہ میں ایک چیز لکھ کر تمہیں دے رہا ہوں، میرے پاس بلند کلمات ہیں، تو تم کام یہ کرنا، وہ جو بلند کلمات میں لکھ کر دوں گا تو انہیں پانی میں ڈال کر تم اس سے نہا لینا، اور دوسرے بلند کلمات جو لکھ کے دوں گا تم اپنے سارا سر کے نیچے رکھ کے سو جانا، رات کو جو خواب میں آئے تو سمجھ جانا بس وہی تمہارا شریک حیات ہوگا۔ اور تاریخ کہتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے آپ اپنی خواہش کے مطابق نہیں پروردگار کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ عالم تھے، انہوں نے دیا جناب خدیجہ نے اس پانی سے نہایا ہے، اور پھر جناب خدیجہ نے دوسرے کو سر کے نیچے رکھ کے سو گئی ہے۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان ہے کہ جو نورانی گھوڑے پہ سوار ہے، خود بھی نورانی ہے، گھوڑا بھی نورانی ہے، اس قدر حسین و جمیل ہے کہ دیکھ کر انسان دیکھتے رہ جائے۔ اور لیکن کیا دیکھا، وہ حسین نوجوان جو نکل رہا ہے ابو طالب کے گھر سے نکل رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، ابو طالب کے گھر سے نکل رہا ہے، اور ابو طالب کے گھر سے جب نکلا ہے تو آیا ہے خدیجہ کے گھر میں، اور جب جناب خدیجہ کی آنکھ کھلی اور صبح کو جناب ورقا کو بتایا جا کر کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، تو جناب ورقا نے کہا کہ دیکھو تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو یتیم عبداللہ ہے، جسے محمد کہتے ہیں، جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، جس کی رفتار سب سے اعلیٰ ہے، جو کردار کا اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ امین ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ صادق ہے۔ اے خدیجہ اگر تیری شادی ہوگی تو عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کے یتیم محمد سے ہوگی۔ پائزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب خدیجہ نے جناب رسول اکرم کو بلایا ہے تجارتی سامان دینے کے لیے، تو اپنے غلاموں سے کہا سنو ان کے زلزلہ برابر بھی ان کو آنچ نہیں آنی چاہیے، اور میں تمہیں ان کا غلام بنا کر بھیج رہی ہوں، ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، دیکھو ان کے آگے سر کو جھکائے رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ میرے مال کو چاہے جو بھی کریں ان کو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ زلزلہ برابر ٹوک دیا جائے۔ تو خدیجہ اپنے ایمان کو بتا رہی ہے، اور وہی خدیجہ کبریٰ ہے کہ جب رسول اکرم کے گھر میں آئی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اتنا اسباب اتنا مال تھا خدیجہ کے پاس کہ ایک روایت کے مطابق کہ 80,000 جانور دنیا جہان میں ان کے پھیلے ہوئے تھے، اور نہ جانے کتنے ملکوں میں غلام تھے، اور نہ جانے کتنے ملکوں میں کام کرنے والے لوگ موجود تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جب رسول کے گھر میں آئی شادی ہونے کے بعد، وہی خدیجہ الکبریٰ تاریخ کہتی ہے کہ وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جب رسول معراج پہ گئے تھے تو جب جبرائیل آئے تو جبرائیل نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ چاہا جبرائیل کوئی حاجت ہے، کہا حاجت تو نہیں ہے لیکن ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ واپس جائیں تو خدیجہ کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم خدیجہ وہ عظیم ہستی کا نام ہے جسے اللہ سلام کرتا ہے، جسے جناب جبرائیل سلام کرتے ہیں، اور رسول کی تمام بیویاں کہتی ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے رسول اکرم کو خوش کرنا، بعد خدیجہ ہم جب چاہتے تھے رسول اکرم کو خوش کرنا، ہم کیا کرتے تھے، جناب خدیجہ کے اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ادھر خدیجہ کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول مسکرا دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اور ایک ام المومنین نقل کرتی ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا ایک ضعیف خاتون آئی ہے، رسول اکرم نے دیکھا، اس کی عزت کی احترام کیا، اسے مال سے نوازا، تو جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا یہ کون ضعیفہ تھی جس کا اتنا احترام کر رہے تھے، اتنا اکرام کر رہے تھے؟ تو رسول اکرم نے کہا یہ وہ خاتون ہے جو خدیجہ کے دور میں آیا کرتی تھی، اس کے آنے سے خدیجہ کی یاد آ گئی، اس لیے شفقت اور مہربانی کر رہا تھا۔ تو عزیزان محترم خدیجہ اس عظیم ترین خاتون کا نام ہے کہ جب کسی بیوی نے حسن میں دیکھا رسول کو، جب دیکھو کہ رسول اکرم خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ خدیجہ کی تعریف۔ کسی نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے کیوں اتنا افسردہ ہوتے ہیں؟ تو رسول اکرم غضبناک ہو کر کہتے سنو، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا، اس وقت مال سے میری مدد کی جب کوئی میرا مدد کرنے والا نہ تھا، اس نے مجھے اولاد عنایت کی جب کہ تم نے مجھے محروم رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم خدیجہ اس عظیم ترین خاتون کا نام ہے کہ جس کے پاس نوکر چاکر ہے، دولت کے اسباب ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن جب رسول سے شادی کی ہے وہی خدیجہ ہے اعلان کر رہی ہے سنو اے
لوگوں بس خدیجہ کی تمنا ہے ادھر دولت ہے بس دولت دیتے جاؤ محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جتنی دولت چاہیے دولت دے دوں گی بس کلمہ محمد پڑھتے جاؤ اور وہ خدیجہ کبریٰ کہ تاریخ نے کہا خدیجہ کبریٰ وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ 3 سال شیب ابی طالب میں اس طرح خدیجہ کبریٰ نے گزارے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ کھانے کو نہیں ہے درختوں کے پتے کھا کھا کر زندگی گزاری ہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ مودۃ و رحمہ کہ ہم نے اس میں محبت اور رحمت رکھی ہے خدیجہ وہ ہے کہ رسول اکرم کو کبھی اداس نہیں ہونے دیتی خدیجہ وہ ہے پریشانیاں اپنے سر پہ لے لیا کرتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے محترم رسول اکرم کی زندگی میں جتنی پریشانی اور مشقتیں خدیجہ کے بعد اور ابو طالب کے بعد آئی ہیں وہ اور کس کے بعد کبھی نہیں آئی ہے تو عزیزان محترم خدیجہ الکبریٰ اس عظیم ترین خاتون کا نام ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی خاطر دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے فاقے کاٹے ہیں پریشانیاں کاٹی ہیں لیکن خدیجہ اس عظیم ترین گواہ کا نام ہے کہ جس نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے جس نے مشقتوں سے دین کی آبیاری کی ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے کلمے کو اتنا بلند کر دیا کہ اب قیامت تک کبھی دین محمد مٹنے والا نہیں ہے آؤ چلو اللہ کی بارگاہ میں اسی محسنہ کی بارگاہ میں اسی محسنہ کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا تجھے واسطہ ہے سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا پروردگار یہ ماہ سیام میں معبود اس ماہ سیام میں ہمیں سیرت خدیجہ کبریٰ میں چلنے کی توفیق عنایت فرما تیرے دین کی بقا کے لیے پروردگار دن رات کام کرنے تن من دھن سے پروردگار اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار جناب خدیجہ کو رسول اکرم کو ہم سب سے راضی فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ